अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में असां अॼु जे प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं त कोरोना वायरस जे जेके टेक्निकल पहलूज़ आहिनि उन्हनि बाबति थोरी तव्हांखे आगाही फराहम कयूं। कोरोना वायरस आहे छा? जेको ही वायरस पूरी दुनिया खे वॾो परेशान करे चुको आहे, जानी नुक़सान करे चुको आहे, पूरी मुल्कनि जी मईशत खे तबाह करे चुको आहे। आख़िर इहो वायरस आहे छा ऐं इहो नुक़सान कीअं थो पहुचाए? असां कोशिशि कंदासीं इन सॼे प्रोग्राम में इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। डॉक्टर ज़ैन ज़िया असां गॾु मौजूदु आहिनि, माहिरनि सिहत जा माहिर बि आहिनि ऐं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद बि आहिनि ऐं अमेरिका मां तालीम हासिल कई अथनि ऐं बीमारियुनि जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ डिज़ीज़ जे हवाले सां वॾी ॼाण था रखनि। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे, बात करेंगे बेसिकली ये वायरस बड़ा मशहूर हुआ है एक तरह से, इसने जानी नुकसान किया, मईशत तबाह कर दी। ये बेसिकली हम अपने आम से लोगों को, सादा लोग जो हैं जिनको शायद इस वायरस इसकी टर्म्स का इल्म नहीं है, उनको हम बताना चाहते हैं ये बेसिकली वायरस है क्या? देखिए, वायरस जो है वो बेसिकली एक तो होते हैं बैक्टीरिया और दूसरा तो वायरस। वायरस बेसिकली आपके जिस्म के अंदर जाके वो जो आरएनए है उसके साथ मिक्स हो जाता है और कुछ सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस करता है। स्पेशली जो कोविड-19 का जो वायरस है ये बहुत ट्रिकी वायरस है। इसने ना इसकी कोई ट्रीटमेंट का कोई इस तरह से पता था पहले जब ये आया है, नया होने की वजह से इसके ऊपर कोई रिसर्च भी मौजूद नहीं थी। तो जो सिम्टम्स थे जब हम लोग यहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे थे और डायग्नोज कर रहे थे, उस वक्त तक हमें नहीं पता था कि इसके सिम्टम्स अल्टीमेट क्या होने चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ चूंकि पूरी दुनिया में जब ये फैलता गया तो बहुत सारे रिसर्च टीमों ने इसके सिम्टम्स को एसर्टेन किया, इसके जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं उसको देखा, इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डेक्लेमेशन हुई। तो अब जाके कहीं जाके इस्टेब्लिश हुआ कि वायरस जो है उसके सिम्टम्स में चीज़ें वक्त के साथ साथ ऐड होती गई। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ज़माने में खुश्क खांसी थी, फिर नमूनिया था, फिर बॉडी एक्स थे, फिर पेट से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स से पेट में दर्द होना या फिर लूज मोशन का हो जाना, ये भी ऐड हो गए। ये तो आम होती रहती हैं, तो इससे कैसे पता चलेगा ये वायरस की, ये देखें अल्टीमेट जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस है या फिर जो पीसीआर है वो डायग्नोसिस है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करता है। लेकिन अगर आप लोगों को मैं साल के तौर में एक देहात में रहता हूँ और मुझे इस तरह की कोई डिजीज है, बॉडी पेन है, नज़ला जुकाम है, ये तो कॉमन से फैक्टर्स होते हैं, बीमारी के आम से फैक्टर्स होते हैं डॉक्टर के पास, तो कैसे डॉक्टर उसको रेकमेंड कैसे करेगा कि ये आपको कोरोना का शुबा है आप जाएं? देखिए, इसके सिम्टम्स है ना, इसके जैसे फीवर का होना, सांस में तकलीफ का होना, नमूनिया का डेवलप होना, जिस्म में दर्द होना या फिर जीआईटी रिलेटेड आपके पेट से रिलेटेड कुछ इस तरह के सिम्टम्स आना, ये सारे इकट्ठे हों या कुछ कोई भी एक सिम्टम्स हो? वो डॉक्टर ही एसर्टेन करता है उसी टाइम। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सिम्टम्स हैं तो हो सकता है सुनने वाले कोई और सिम्टम हो तो उसको इग्नोर कर दें। लेकिन अल्टीमेट जो इसका सोल्यूशन है वो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आप मिले हैं या फिर किसी के साथ आप ने खाना खाया और आपको पता लगे कि यार ये पॉजिटिव है, या फिर वो अलामात जो अभी हमने बताया अगर आप में वो है, तो अपने आप को जरूर क्वारंटीन करें और जरूरत पड़ने के ऊपर अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है तो टेस्ट करा लें और उसकी बुनियादों पे आइसोलेट जरूर हो जाए। अगर ये सारे सिम्टम्स ना हो, जैसे अमूमन हमने देख रहे हैं पाकिस्तान में तो इस तरह की सूरत हाल आम है कि ये कोई इस तरह के कोई शायद एक आधे सिम्टम्स में, या फॉर एग्जाम्पल पोलिटिकली सतह पे जाएं तो बिलावल हो या कोई भी पोलिटिकल लीडर हो, वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं, हम तो नॉर्मल है, लेकिन हमारा कोरोना मुस्बत आ चुका है। तो उस सूरत में क्या है, ये सिम्टम्स भी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी कोरोना मुस्बत? देखिए, हमें बहुत सारे लोग, माहौल का फर्क है नहीं, ये इसका बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि बंदा कि कुछ जेनेटिक भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ज़ाती सेहत के भी कुछ एलिमेंट होते हैं। ओवर द पीरियड आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, कितने आपकी बॉडी किसी चीज़ मुदाफ़ियत भी है, तो ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमने 31,000 के करीब लोग डायग्नोज किए इस्लामाबाद में, तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद वो है जिनको सिम्टम नहीं आए। उसमें से 1% वो लोग थे जिनकी डेथ हो गई, उनमें से 5% लोग वो थे जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी, तो बाकी जो थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे। अच्छा, ये पता चल जाता है कि इसमें कोरोना वायरस है और सिम्टम्स भी नहीं है, इस तरह कोई तकलीफ भी नहीं है,
تو وہ اپنے آپ کو گھر میں رکھ کر بالکل دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے. جس کو سمٹم نہیں آتے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو سمٹم نہیں ہے, لیکن وہ اگر اپنے آئسولیشن کو بریک کرتا ہے اور باہر جاتا ہے تو وہ بہت سارے اور لوگوں کو رسک ڈال دیتا ہے. CDC اور WHO کے مطابق ان کی جو ریکوری کرائیٹیریا ہے, یا آپ کو 10 دن پہلے وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ٹیسٹ کے تھرو اور 10 دنوں کے اندر آپ کو کوئی سمٹم نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے آپ ریکورڈ ہیں 11ویں دن. اچھا, یا پھر آپ کو سمٹم آئے, آپ ڈائگنوز ہوئے, آپ کو سمٹم آئے اور سمٹم ختم ہونے کے بعد 3 دن ہو گئے اور آپ کو کوئی سمٹم نہیں آیا, اس کا مطلب ہے آپ ریکورڈ ہیں. اب جو دوسرا ٹیسٹ کی جو ایک ہمارے لوگ بہت زیادہ سفارش کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرا ٹیسٹ کر کے دے, تو یہ دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ہم جو میڈیکل اس طرح کے لوگ جو ایلڈرلی ہومز میں کام کرتے ہوں یا ہاسپٹل میں کام کرتے ہوں یا اس طرح کے ایمرجنسی سروس میں کام کرتے ہوں, ہم ان کو ضرور کہتے ہیں کہ اپنا دوبارہ ٹیسٹ کرائیں. ٹیسٹ کس طرح کے ٹیسٹ ہیں؟ ایک تو شاید میرا خیال ہے کوئی ہم نے تو نہیں کرایا, آپ تھوڑا سا بتائیے کہ بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کرونا کا. دیکھیں وہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس میں آپ کے باڈی کا جو ریئیکشن ہے ٹورڈز کہ وائرس انٹر ہوا. کون سا ٹیسٹ ہے ویسے بہتر ہمیشہ سے گولڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں وہ PCR RT-PCR ہی ہوتا ہے. اچھا, اس سے مطلب 100% رزلٹ؟ دیکھیں 100% تو نہیں ہوتا, لیکن چونکہ اگر ڈیٹیکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ PCR نے آپ کا وہ پک کر لیا. لیکن 20 سے 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا, لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کلینکل ڈائگنوسس. وہ جو HRCT کرتے ہیں, ہائی ریزولوشن CT کرتے ہیں, اس میں لنگس کی صورت دیکھ کے بھی ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کلینکل ڈائگنوسس. پھر بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو سمٹم بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی سے ملے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو سمٹمز آ رہے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ نیگیٹو ہے. اچھا, تو پھر بھی وہ پازیٹیو ہے, پھر بھی پازیٹیو. اور پھر ایک بہت بڑا پرابلم ہمیں آتا ہے کہ لوگ ٹیسٹ کرانے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ پازیٹیو ہے تو کہتے ہیں جی ہم دوسرا اوپینین لیں. کیوں لیں جی دوسرا اوپینین؟ ایک مرتبہ آپ کو ڈائگنوز ہوا تو اس کا مطلب یو آر ڈائگنوزڈ. انٹل اینڈ لیس 10 days جب تک آپ کے ختم نہیں ہوتے یا سمٹم ختم ہوئے 3 دن نہیں ہوئے, چوتھے دن ہم آپ کو بتا دیتے. لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ شروع ہوا. یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کرونا وائرس ہو گیا کسی پیشنٹس میں, اس پہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو زیادہ ہمیں ہمارے آفس میں کچھ اس طرح کے لوگ ڈیٹیکٹ ہوئے, 2-3 لوگ ہمارے آفس سے, مطلب یعنی جو ہمارے اسٹاف ہمارے ہیلتھ کی ٹیم ہے, اور اس کے اندر وہ ایک دفعہ ڈائگنوز ہوئے تھے, وہ دوبارہ ڈائگنوز ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کرونا وائرس کووڈ-19 یہ وائرس کیا پہلے بھی تھا؟ کیونکہ اسپینش فلو کے نام حوالے سے بھی کہا جاتا ہے, اس سے پہلے بھی یہ بیماری پرانی ہے یا صرف ابھی ہے؟ یہ نا دنیا میں بہت سارے وائرسز ایسے جو ڈائگنوز نہیں ہوا. اچھا, مطلب وہ انٹرفیس نہیں ہوا انسانوں کا یا پھر جانوروں کا, کچھ طرح کے جانور ہیں تو یہ میوٹیشن میں رہتے ہیں. کبھی میوٹیشن ہو کے مطلب ہو سکتا ہے نیا پروڈیوس ہو سکتا ہے کسی پرانے وائرس کو. انسانوں سے بنے ہوئے وائرس ہیں؟ نہیں, دیکھیں ویری سمپل, چاہے انسانوں نے بنایا ہو یا جانوروں سے آیا ہو, وائرس تو ہے نا. اچھا, مطلب میں اس کی پولیٹیکل یا پھر اس کی انٹرنیشنل جو اس کے اوپر, مطلب میں تو ہیلتھ کا آدمی ہوں, مجھے یہ چیز مطلب اس کی کوئی خاص وضاحت نہیں آ چکی اس کے حوالے سے؟ نہیں, بالکل وضاحتیں ہیں کہ دیکھیں جب بہت سارے لیولز پہ دیکھیں فار می ایز اے پروفیشنل, پاکستانی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا ہے اس کے حوالے سے کرتا ہے؟ دیکھیں فار اس ایز پبلک ہیلتھ پروفیشنلز دس وائرس از اے ریالٹی. یہ ایک حقیقت ہے, مطلب اس کو اگنور نہیں کر سکتے, یہ حقیقت ہے. چاہے کسی نے بنایا ہو یا کسی جانور سے آیا ہو, لوگ تو اسی طرح سے ہو رہے ہیں نا. مجھے اس میں ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ کدھر سے آئے, بٹ ہمیں اس میں اسٹل پوزیشن ہے کر رہا ہے اور آپ کے سامنے. اچھا, اب ان فیوچر کیونکہ 1 سال ہونے والا ہے, 26 فروری کو یہ وائرس پاکستان میں آیا اور اس سے والے سے کیسز شروع ہوئے, اس کے بعد سے اسٹریٹجی حکومت نے خاص طور پہ اسلام آباد کے والے سے دیکھا جائے تو بڑی اچھی اسٹریٹجی رہی, اور پیشنٹس صرف اس کو یہ اس اینگل سے ہم نے نہیں دیکھنا کہ پیشنٹس زیادہ ڈائگنوز ہوئے, یہ اچھا فیکٹر بھی ہے کہ زیادہ ہوئے, کچھ چھپے ہوئے نہیں تھے, اس کا پتہ چل گیا کہ وہ ایک پازیٹیو اینگل ہے اس کا. تو ان فیوچر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کون سی ٹیمیں
ڈور ٹو ڈور اویئرنیس ٹیمیں کردار ادا کر سکتی ہیں یا لوگ خود اس حوالے سے آگاہی حاصل کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیس ڈینسٹی اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے، یہ تو ہم خود بھی کہتے ہیں. یہ رول آف دا تھم ہے کہ اگر آپ جلدی ڈائگنوز کریں گے اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے ڈائگنوز کریں گے، ہماری کانٹیکٹ ٹریسنگ کی پازیٹیوٹی 30% تک رہی ہے. اچھا. جو کہ میرے خیال میں اتنی زیادہ تھی کہ ہم خود پریشان ہوتے تھے کہ مطلب اب کیسے. لیکن سرویلنس جو ہے نا، ایپیڈیمیولوجیکل جو اس کا جو سولوشن ہے، سائنٹیفک سولوشن ہے، دیٹس کنٹینیوس سرویلنس اینڈ کانٹیکٹ ٹریسنگ. جب آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ والا بندہ ہے، اس نے اس سے ملا ہے، ان کو آپ معاشرے سے جب ہٹاتے جائیں گے، آپ کوارنٹین کرتے جائیں گے، تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا جو اسپریڈ کرا سکتے ہیں وہ اس کو آپ روک رہے ہیں. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بہت اہم رول جو ہے ہماری سرویلنس ٹیموں کا. اچھا. میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں لاک ڈاؤن شاید اتنا مفید اس لیے بھی نہ ہو کہ باقی ایکٹیویٹی ساری چل رہی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اینڈ دین وی ہیو اے پالیسی کہ ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا ہے، اور کووڈ از دیر، کووڈ از اے لائف اسٹائل. لیکن جب آن گوئنگ کنٹینیوس سرویلنس ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کہاں کہاں ہاٹ اسپاٹ جنریٹ ہو رہا ہے، جب آپ اس کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا پھر کانٹیکٹ ٹریس کرتے ہیں، دس از دا اونلی سولوشن. جو آپ کی ہماری ہیلتھ کی ٹیم ہے 24 گھنٹے باہر فیلڈ کے اوپر ہے. وہ ایک تھریٹ ہیلتھ کی ٹیموں پر پیرامیڈیکل اسٹاف. مزے کی بات یہ ہے کہ میری جو ہیلتھ کی جو فرنٹ لائن ٹیم ہے نا، وہ انفیکٹ نہیں ہوئی. بہت ریئر کوئی خطرہ زیادہ ان کو ہے. خطرہ ہوتا ہے، بٹ وی ٹرائی ٹو لائک، ہم ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے، ہم نے ان کو پی پی ایز دیے ہیں پراپر، تو کوئی اس طرح کی شکایت نہیں آئی. اچھا. ویسے ایک کیونکہ آپ سے سوال کرنا چاہوں، سندھ کے حوالے سے اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے الاؤنسز کی مد میں، اس طرح کی کرونا ایکٹیویٹیز میں. اسلام آباد کی ویسے کیا صورتحال؟ دیکھیں ہم نے کووڈ-19 الاؤنس دیا جتنے بھی لوگوں نے کیا، چاہے وہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں، چاہے ہمارے جو پاپولیشن ویلفیئر کے لوگ ہوں، یا پھر ہماری سرویلنس کی فرنٹ لائن ٹیمز ہوں، ڈاکٹرز. کنٹینیوٹی چل رہا ہے یا صرف کنٹینیو؟ نہیں، وہ پھر ابھی جو نئی ایلوکیشن جو ہے اس میں ہو رہی ہے تو اس کو ملے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہمارے جو ناظرین ہیں اوور آل جو سندھ کے دیکھنے والے ہیں یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ دیکھا جائے گا، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو ایس او پیز جو ہیں، جس میں ماسک، سینیٹائزر، گلوز اور ہاتھ دھونے کی پریکٹسز جو ہے، ان نیسیسری موومنٹ جو ہے ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. اگر آپ گھر میں دروازہ کھول رہے ہوں تو آپ پتہ ہے کہ یو آر پوٹنگ ایوری بڈی ایٹ رسک، اگر آپ کی کچھ رسکی بیہیویئر ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان نیسیسری موومنٹ کو کم کرتے ہیں. ایسے احتیاطیوں پہ عمل کافی کم ہوتا ہے، کیا خیال ہے آپ؟ ہاں، پھر وہ ہم جیسے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے. ویسے زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ زیادہ دھوئیں، دھوتے رہے، اس سے زیادہ بچت ہو جائے گی ان کی. بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ڈاکٹر زین ضیاء سان گال بول کسی ہیں وٹنا سی بریک پیرامیڈیکل اسٹاف سان بھی گال بول.